مرزا اسد اللہ خان غالب کی یہ غزل پیش کر رہا ہوں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں۔ مرزا غالب کی یہ غزل اصل میں ماضی کا ایک نوحہ ہے، یعنی وہ اب پوری غزل کے جتنے بھی اشعار ہیں میں ان کی مختصر تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تمام کے تمام ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ مجھے اس غزل کو پڑھ کے ہمیشہ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو شروع کرتے ہیں، اس غزل کو دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر اس غزل کا ہے، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں۔ وہ فراق اور وہ وصال کہاں۔ فراق آپ کو معلوم ہے کہ جدائی کو کہتے ہیں، اور وصال ملن یعنی ملاپ کو، یعنی ملاقات کو کہتے ہیں۔ شب آپ کو پتہ ہے رات، اور روز دن کو کہتے ہیں، ماہ مہینے کو، اور سال برس کو کہتے ہیں، ایئر کو۔ تو وہ فراق اور وہ وصال کہاں کہ اس سے مراد غالب اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے جوانی کی عمر میں آدمی، کیونکہ یہ غزل جو خاص طور سے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے، یہ غزل غالب نے اچھی عمر میں لکھی ہے، یعنی تقریباً غالب کی عمر شاید 55 سے 60 سال کے درمیان ہوگی جب یہ غزل لکھی گئی ہے۔ تو اس وقت جنہوں نے غالب کے خطوط پڑھے ہیں اور غالب کی زندگی سے جو واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب دہلی سے کلکتے تک کا جو سفر تھا غالب کا اپنی پینشن کے لیے، اور اس کے بعد واپس آنا، اور پھر پریشانی اور مالی پریشانیاں، اور صحت بھی جواب دے گئی تھی غالب کی اس وقت، تو غالب اس وقت اپنی جوانی کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے یہ غزل لکھی ہے کہ اب وہ جدائی اور ملاپ کے لمحے کہاں ہیں، نہ ہی وہ دن و رات ہیں اور نہ ہی وہ مہینے اور سال ہیں۔ تو وہ اس کو یاد کرتے ہوئے یہ پہلا شعر ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ فرصت کاروبار شوق کسے، یعنی ٹو ہوم۔ فرصت آپ جانتے ہیں، کاروبار شوق اصل میں عشق و محبت کے کام ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں ہم اسے کہ وہ کام جسے جو آدمی شوق سے کرے اور جسے کرتے ہوئے اسے مزہ آئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ جس کو اب بھی کاروبار شوق کی فرصت ہے۔ فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کا۔ ذوق آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیفیت کا نام ہے اصل میں، اور یہ زیادہ تر خوبصورت چیزوں کو دیکھنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے ذوق کہتے ہیں، اور نظارہ یعنی آپ جانتے ہیں منظر کو کہتے ہیں، اور جمال حسن کو کہتے ہیں۔ تو ذوق نظارہ جمال کہاں کا مطلب یہ ہے کہ حسن کو دیکھنے کے لیے جس شوق کی ضرورت ہوتی ہے، جس ذوق کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو فرصت کاروبار شوق کسے عشق و عاشقی کرنے کی اب فرصت ہے، کیونکہ اب دل میں وہ ذوق ہی ختم ہو گیا ہے جو حسن کا نظارہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ دل تو دل، وہ دماغ بھی نہ رہا، یعنی دل کی کیا بات کریں، دماغ جو ہے وہ بھی وہ پہلے والا نہیں ہے۔ تو شور سودائے خط و خال کہاں، یہاں شور سے مراد جنون، بے خودی یا دیوانگی ہے، اور سودا پاگل پن کو کہتے ہیں۔ خط و خال جیسے آپ جانتے ہیں کہ جسم کے زاویے، یعنی عاشق جب اپنے محبوب کو، خاص طور سے جب یہ کیونکہ نسوانیت سے زیادہ نسبت ہے اس کی، تو عورت کے خد و خال سے مراد، دیکھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جسم کے زاویے اصل میں دیکھنا۔ تو شور سودائے خط و خال کہاں، یعنی جسم کے زاویے دیکھنے سے اصل میں مرد کے، عورت کے جسم کے زاویے دیکھنے سے مرد کی دل میں جو ہلچل پیدا ہوتی ہے، جو شور، جو جنون، جو دیوانگی پیدا ہوتی ہے، وہ اب پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ دل تو دل ہے، دل کی تو کیا بات کریں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، دماغ بھی چونکہ وہ نہیں رہا ہے تو اصل میں وہ خیال بھی نہیں آتے۔ تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، شور سودائے خط و خال کہاں، اور تھی وہ ایک شخص کے تصور سے۔ تصور سوچ کو کہتے ہیں، امیجینیشن آپ کو پتہ ہے۔ اب وہ رانائی خیال کہاں، رانائی خوبصورتی کو کہتے ہیں، رانائی خیال یعنی خیال کی خوبصورتی۔ کہتے ہیں کہ جو میرا محبوب تھا اس کے تصور سے ہی ساری خوبصورتی تھی، اس کو دیکھتے تھے، جوان تھے، دنیا اچھی لگتی تھی، دنیا خوبصورت لگتی تھی۔ اب چونکہ وہ محبوب نہیں رہا، وہ جوانی نہیں رہی، وہ دماغ نہیں رہا، وہ دل نہیں رہا، اس لیے
اب خیالوں میں وہ خوبصورتی ختم ہو گئی۔ رانائی ایک بہت خوبصورت لفظ ہے خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے۔ رانائی سے مجھے جان ایلیا کا ایک شعر بھی یہاں یاد آ گیا ہے کہ وہ رانائی جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی۔ تو رانائی یہ خیال سے مراد خیال کی خوبصورتی ہے۔ ایسا آسان نہیں لہو رونا، یعنی اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکل آئے۔ ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جوانی میں محبوب کی جدائی میں آدمی روتا ہے، تو اصل میں لہو رونے سے مراد غم کی شدت ہے۔ یعنی ظاہر ہے آنکھوں سے کوئی آنسو تو نکلتے نہیں ہیں، لیکن آنسو ایک آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مگرمچھ کے آنسو ہیں، ایک بڑا دل سے ایک آدمی بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہی اتنی غمزدہ ہوتی ہے۔ تو لہو رونے سے مراد ہوتی ہے کہ آنکھوں سے خون کی جگہ آنسو کی جگہ خون نکل آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے دل میں طاقت کی بھی ضرورت ہے اور جگر میں طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا آسان نہیں لہو رونا، یعنی دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، یعنی یہ غم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ اب دل میں طاقت نہیں ہے تو اب رونے میں بھی وہ شدت نہیں رہی، کیونکہ اس طرح رونا بھی تو بھائی بہت مشکل چیز ہے۔ ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، قمار خانہ کہتے ہیں جوئے خانے، اور اب قمار خانہ عشق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوا خانہ جہاں عشق کی بازی کھیلی جائے، وہ ہم سے چھوٹ گیا۔ ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، وہاں جو جاویں گرا میں مال کا۔ وہاں پرانی اردو میں وہاں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، گرا جیب کو کہتے ہیں، مال تو آپ کو پتہ ہے دولت کو کہتے ہیں۔ تو اب قمار خانے یعنی ایک جو جوا خانہ ہوتا ہے وہاں تو آدمی جا کے پیسہ لگاتا ہے نا جوئے میں، لیکن جب عشق کا جوا خانہ ہو تو وہاں تو دل، جگر، آنسو، جذبات، یہ ساری چیزیں لگائی جائیں گی نا اس کے جوئے کے اوپر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہ چیزیں رہی نہیں جو ہم وہاں جا سکیں، جیب میں مال نہیں سے مراد یہ ہے کہ چونکہ قمار خانہ عشق کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے دل میں وہ جذبات نہیں ہیں، ہمارے عشق کے لیے اصل میں جن جذبات کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب ہم میں نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، اور فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں۔ فکر دنیا آپ سمجھ گئے ہوں گے، دنیا کی فکر کرنا یعنی دنیا کے کام، سر کھپانا یعنی مشغول رہنا، بس کسی نہ کسی طرح گزارا کرنا، لگے رہنا، وقت ضائع کرنا، یہ سبھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں، یعنی میں تو ایک شاعر آدمی ہوں، میرا کیا کام ہے نوکری پہ جانا، پیسہ کمانا اور یہ سارے دنیا کے جنجال میں پڑنا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی مجبوری ہے، یعنی جو بھی کر رہا ہوں مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں دنیا کے کاموں میں اس طرح مشغول رہوں۔ اور یہ شعر مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے۔ بوسے میں وہ مذائقہ نہ کرے، مذائقہ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کوئی تردد نہ کرنا، کوئی انکار نہ کرنا، مطلب کوئی اعتراض نہ ہونا، اور بوسہ آپ جانتے ہیں پیار کرنے کو کہتے ہیں۔ تو بوسے میں وہ مذائقہ نہ کرے، پر مجھے طاقت سوال کہاں، یعنی اگر میں اپنے محبوب سے کہوں، یہ شعر ذرا سا اس پورے یہ جو ماضی کا نوحہ میں نے اس غزل کو کہا ہے، اس پوری غزل میں یہ شعر کچھ الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ماضی کا نہیں، یہ حال کا شعر ہے۔ غالب کی یہی خصوصیت انہیں اصل میں دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ کہتے ہیں بوسے میں وہ مذائقہ نہ کریں، یعنی اگر میں کہوں تو وہ مجھے پیار کرنے میں، مجھے پیار دینے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھ میں سوال کی طاقت نہیں ہے، پر مجھے طاقت سوال کہاں۔ بوسے میں وہ مذائقہ نہ کرے، پر مجھے طاقت سوال کہاں۔ اور مصرع عرض ہے کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، بعض جگہ یہ قوی بھی ہے، قوی اور قوا سے مراد اصل میں میننگ ایک ہی ہے، یعنی کہ طاقتور ہونا، اور مزمحل یعنی کمزور ہونا۔ تو مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ عناصر یعنی جو پارٹس ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر اجزاء ہیں جو، ان میں اعتدال یعنی میانہ روی، یعنی کہ نہ بہت کم ہونا نہ بہت زیادہ ہونا، تو بیلنس نہیں ہونا اصل میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، غالب اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے اتنے طاقتور ہوتے تھے اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب
جذبات میں جسم کے اعضاء میں جسم کی قوت کمزور ہونے سے وہ اعتدال نہیں رہا، وہ بیلنس نہیں رہا، طاقتور آدمی بھی کمزور ہو گیا ہے، تو وہ اصل میں یہ شکوہ ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو یہ غزل مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔